جو ہے پروسیڈنگز کا جواز بنتا ہے، تو آج کے سامنے جو کچھ ملک کے اندر ناانصافی، زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، اس میں بنتا ہے کہ آپ نوٹس لیں. آپ انتظار نہ کریں کہ مظلوم بھاگ کے آئے عدالت میں. آپ نے خود نوٹس دینا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ ناجائز اور غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ کارروائیاں اور ظلم اور زیادتی اور جبر ہو رہا ہے. اور سو موٹو پروسیڈنگز کا اگر جواز ہے تو یہ ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس وقت جو ملک کے اندر انسانی حقوق کی گھرونی صورتحال ہے، اس میں اپنا فرض ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے لوگوں پر ملک میں ظلم جبر ہو رہا ہے. میں اس لیے اشتیاق صاحب کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑا واضح کیس اس ملک میں ظلم ستم کا ایک خاتون کے ساتھ، ایک ضعیف خاتون کے ساتھ، ایک بیمار خاتون کے ساتھ، جو کہ بڑے حوصلے سے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں، اس کے بارے میں یہاں آپ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ہم سب کو بلایا ہے، موقع دیا ہے اپنے اپنے ویوز دینے کا. اور آپ سے ہم یہی انشاءاللہ تعالیٰ توقع رکھتے ہیں کہ اور بھی معاملات میں آپ سے پہلے، کیونکہ ظفر صاحب اس کو پہلے ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ ان معاملات کو سیریسلی لیا اور ہمیشہ انہوں نے اس میں اپنا پارٹ پلے کیا. آپ ان کے سکسیسر ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بالکل ان کی یہ ایک روایت کو جاری رکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا خان صاحب، میرا یہ کوشچن ہے، آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسین راشد کی، وہ بڑی ضعیف کے پریس کانفرنس سے وہ باہر نکل کے بات ہو رہی ہے، لیکن چلیے میں ایکسپلین. انہوں نے تو اپنے آپ کو جا کے اڈیالہ جیل پیش کر دیا تھا. انہوں نے وہ بنی گالا نہیں گئی تھی. جب یہ کنوکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ حالانکہ اسلام آباد میں تھی اس وقت، انہوں نے جا کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے گرفتاری کے لیے. اور جو ہے تو یہ کسی اور طرف لوگوں کی کوئی اور سوچ ہے جو ان کو وہاں سے بنی گالا لے کے گئے ہیں، یا ان سے کوئی بیان لینا چاہتے ہیں. جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں پوری طرح ہم سب نہیں جانتے، لیکن بظاہر اس میں کوئی اور نیت، کوئی اور مقصد نظر آ رہا ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے خان صاحب دوبارہ کروانے جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی آپ کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ مان لے گا الیکشن کمیشن، یا اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوں گے؟ دیکھیے، ہم نے تو سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے یہ کرا رہے ہیں. ہاں سر، یہ بتائیے گا کہ عمران، دیکھیے جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہوا اور جو سزائیں سنائی گئی ہیں، جو ٹرائل ہوا ہے، اس قسم کا ٹرائل ہم اس کو انگریزی میں کینگرو کورٹس کہتے ہیں، جو عدالتیں کہلانے کے قابل نہیں ہیں، جو کہ ڈیفینس وٹنسز کو باہر، ڈیفینس کاؤنسلز کو باہر کمروں میں بند کر دیتی ہیں، جو اپنے سامنے اجازت دیتی ہیں کہ وہاں پر ان پر بندوقیں تانی جائیں. ہم وکلا ہیں، ہم مشکل سے مشکل حالات میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے میں آئیں جس کا آپ کے سامنے اظہار ہوا ہے. تو ان حالات میں، اور وہ جو ہمارے جج بیچارے بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی بیچارے مجبور قسم کے لوگ ہیں، وہ ان سے کام لیا جا رہا ہے. یہ جو کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے آئین، قانون اور ہمارے عدالتی نظام کے ساتھ، اس کے اوپر دکھ اسی لیے میں نے بات کی کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ پر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ اس قسم کی کارروائیوں کو روکیں اور کوئی مناسب کارروائی کر کے لوگوں کو تحفظ مہیا کریں ان کے بنیادی حقوق کے لیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ انکوائری کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ نوٹس لیں یا وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں یا احکامات دیں، تو وہ ہو رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیے، جہاں تک یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر تنقید کرنا ہر شخص کا، ہر پاکستانی شہری کا حق حاصل ہے آرٹیکل 19 اور دوسرے ہمارے آرٹیکلز کے تحت، لہٰذا ان کا رائٹ آف سپیچ نہیں لیا جا سکتا. ہاں البتہ مناسب الفاظ میں یہ تنقید ہونی چاہیے. تنقید کی بنیاد پر کسی کو نہیں بلایا جا سکتا، سمن کیا جا سکتا، یا ان کو عدالتوں کے سامنے گھسیٹا جا سکتا ہے. اور اگر یہ کوشش ہو رہی ہے اور نظر آ رہی کچھ ہوتی تو وہ ایک بڑی افسوسناک بات ہوگی. البتہ جو بات کہی ہے کہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتے اور نہیں کیا انہوں نے ابھی تک،
تو تاریخ تو کبھی معاف نہیں کسی کو کرتی. آپ سب یہ بتائیے گا کہ BJP جو وہ تو الیکشن کے بعد ہی کلیئر ہوگا. ابھی تو نامینیشن پیپرز کی ٹائم دیا ہے, شیڈیول دیا ہے. تو جو ایک پینل آئے گا, ظاہر ہے 2 یا 1 پینل جتنے بھی آئیں گے ان سے یہ بات ظاہر ہوگی.